اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، جس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی سکھایا تھا کہ اگر 2 یا 3 الفاظ ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں تو ان الفاظ پر وقف کس طرح ہوگا۔ اگر آپ کو وقف کرنا سیکھنا ہے تو پچھلی ویڈیو میں نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کرا ہوا ہے، تو آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، وہ ویڈیو آ رہی ہوگی۔ اگر آپ وہ ویڈیو پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ وقف کرنا سیکھ جائیں، اور خاص طور پہ اگر آخری لفظ پہ 2 زبر آ جائیں اس طرح، تو وہاں پہ کس طرح وقف ہوگا یہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں اچھے سے ایکسپلین کرا ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال 2 زیر دن، مسدن، آگے وقف مسد۔ اگر آخری الفاظ پر 2 زیر آ جائیں تو یہاں پر کس طرح وقف کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آخری الفاظ پر 2 زیر آ جائیں تو سمپل یہاں پہ کیا ہوگا کہ وقف کی حالت میں دال کے نیچے سے دونوں زیروں کو غائب کر دیں اور دال کے اوپر جزم لے آئیں۔ وقف کی حالت میں دال کے اوپر جزم لے آئیں۔ وقف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ ہو اور اس پر کوئی بھی حرکت ہو، بھلے 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وقف کرتے ہوئے اس لفظ پر جزم واقع ہو جائے گا۔ جو بھی حرکت ہو اس حرکت کو ہٹا دیں اور اس لفظ پر وقف کی حالت میں جزم لے آئیں۔ لیکن اگر آخری لفظ پر 2 زبر ہیں ہمارے پاس تو اس کا قاعدہ الگ ہے، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کرا ہے، آپ وہاں پہ جا کے تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال 2 زیر دن، مسا دن، آگے وقف مسد، مسد۔ سا زبر سا، میم زبر ما، سما، نون 2 زیر نن، سمن، آگے وقف سمن۔ وقف کی حالت میں نون کے اوپر جزم واقع ہو جائے گا، اور سا کو پڑھتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے، کافی لوگ سا کو سین پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سا کو پڑھتے وقت آپ نے زبان تھوڑی سی دانتوں کے بیچ میں رکھنی ہے، تو آپ سا کو صحیح سے ادا کر سکیں گے۔ سا زبر سا، میم زبر ما، سما، نون 2 زیر نن، سمن، آگے وقف سمن۔ سین زبر سا، خو زبر خو، یاد رکھیں خو کو ہمیشہ پر کر کے پڑھنا ہے۔ خو زبر خو، سخو، طو 2 زیر طن، سخوطن، طو کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، سخوطن، آگے وقف سخط۔ وقف کی حالت میں طو کے اوپر جزم آ جائے گا، آگے وقف سخط۔ سین زبر سا، خو زبر خو، سخو، طو 2 زیر طن، سخوطن، آگے وقف سخط۔ زو پیش زو، یاد رکھیں زو کو ہمیشہ پر کر کے پڑھنا ہے، ورنہ زال کی پروناؤنسیشن جو ہے اور زو کی یہ دونوں مکس اپ ہو جائیں گی اور اس میں غلطی کا بہت زیادہ چانس ہے۔ تو زو کو ہمیشہ، زو کو پڑھنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ زو کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ زو پیش زو، لام زبر لا، زولا، لام 2 زیر لن، زولالن، آگے وقف زلل۔ وقف کی حالت میں لام کے اوپر جزم آ جائے گا۔ زو پیش زو، لام زبر لا، زولا، لام 2 زیر لن، زولالن، آگے وقف زلل۔ فا زیر فی، حمزہ زبر آ، فی آ، تا 2 زیر تن، فی آتن۔ اگر یہ تا کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس پر وقف کس طرح ہوگا؟ تو یہاں پر یہ قاعدہ ہے، یہ تا جس بھی لفظ کے اینڈ میں آ جائے یا پھر آپ کو کہیں پہ وقف کرنا ہو اور وہاں پر اینڈ میں یہ والا تا ہو، تو آپ نے اس تا کو وقف کرتے ہوئے ہمیشہ ہا ساکن پڑھنا ہے۔ ہا ساکن یعنی ہا پڑھنا ہے اور ہا کے اوپر جزم ہونا چاہیے۔ وقف کرتے ہوئے اس تا کو ہا میں تبدیل کر دینا ہے اور ہا کے اوپر جزم پڑھنا ہے۔ لائک میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ فا زیر فی، حمزہ زبر آ، فی آ، تا 2 زیر تن، فی آتن، آگے وقف فی آہ۔ فا زیر فی، حمزہ زبر آ، فی آ، تا 2 زیر تن،
فی آتن، آگے وقف فی آہ، عین پیش عو، نون پیش نو، عنو، قوف دو زیر قن، قوف کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، قوف دو زیر قن، عنوق، آگے وقف عنق، وقف کی حالت میں قوف کے اوپر جزم آ جائے گا، آگے وقف عنق، عین پیش عو، نون پیش نو، عنو، قوف دو زیر قن، عنوق، آگے وقف عنق۔ آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس سبق کو یاد کر لیں تاکہ ہمیں قاعدہ آگے سیکھنے میں آسانی ہو۔ جو قاعدے میں نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں، اگر آپ کو ان قاعدوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل درپیش آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں پر میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔